حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کے فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا مال غنیمت کے لیے کرتے ہیں، اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اور اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ کبھی نہیں مانے گا۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے، کیونکہ زبان سے شخص خود کا ظرف دکھا سکتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور اگر خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں، اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھا کر اس کا بدلہ دو۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، اور جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔
لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔